نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ سورۃ انفال 9واں پارہ آیت نمبر 2۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ نشانی بیان کی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی علم سے ان کے ایمانوں میں ترقی آ جاتی ہے، اور جوں ان کے ایمان بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یوں جو ہے ان کا اللہ پہ بھروسہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ ہر معاملے میں اللہ پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہمارا دل قرآن کی محفل کو آنے کو نہیں کرتا، یا قرآن کی محفل میں دل نہیں لگتا، یا قرآن کی محفل میں جو ہے ہمارے ایمان میں کوئی تازگی نہیں آتی، تو پھر ہمیں فکر کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح درخت کی جڑ میں پانی ڈالنے سے درخت کی شاخوں میں اور اس کے پتوں میں اور اس کے پھلوں میں جان آ جاتی ہے اور ہریالی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے، اسی طرح مومن کے ایمان کی جڑ میں جب قرآن کا پانی جاتا ہے تو پھر اس کے مومن کے اعضاء و جوارے سے بھی یعنی میں تازگی آنی چاہیے۔ اور اعضاء و جوارے کی تازگی کیا ہے؟ آنکھ کی تازگی یہ ہے کہ ہم اس سے گناہ نہ کریں، اور جس جگہ سے اللہ نے ہمیں دیکھنے سے روکا ہے ہماری نگاہ وہاں نہیں پڑنی چاہیے۔ کانوں کی تازگی یہ ہے کہ اللہ کے عظمت اور کبریائی کے بول ہمیں سننے ہیں، گناہوں کی باتیں ہم نے گانا بجانا، غیبت، جھوٹ، یہ باتیں ہم نے کان سے نہیں سنی۔ ہاتھوں کی تازگی یہ ہے کہ ہم ان ہاتھوں کو مخلوق خدا کی خدمت میں استعمال کریں اور مخلوق خدا پہ ظلم نہ کریں۔ قدموں کی تازگی یہ ہے کہ ہمارے قدم جو ہے وہ پھر نیکی کی طرف بڑھنے چاہیے، گناہ کی طرف نہیں بڑھنے چاہیے۔ اور زبان کی تازگی یہ ہے کہ زبان سے سچائی کے بول نکلنے چاہیے، اور جھوٹ اور غیبت اور گناہ کے باتیں ہماری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ دماغ کی تازگی یہ ہے کہ دماغ میں اچھی سوچ آنی چاہیے، پازیٹو سوچ ہماری دماغ میں آنی چاہیے، نیگیٹو سوچ یا گناہ کے منصوبے ہمارے دماغ میں نہیں آنے چاہیے۔ اور یہ تازگی اگر ہم اپنے اعضاء و جوارے میں محسوس کر رہے ہیں تو پھر ہم سمجھیں کہ ایمان کی شاخ جو ہے وہ ہری ہے، اور ایمان کی جو جڑ جو ہے وہ ہری ہے، اور اسے آپ پانی جتنا قرآن کا دیں گے اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ان کے ایمان کتنے مضبوط تھے کہ انہیں حکومتیں پیش کی گئیں، ان کو کوئی خرید نہ سکا، ان پہ ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے جائے، ان کو مشن سے کوئی ہٹا نہیں سکا، ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن ان کو اپنے پروگرام اور عقائد و نظریات سے کوئی ہٹا نہیں سکا۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ میدان کے اندر جب اترتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو چند افراد پر مشتمل اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن مد مقابل کو دیکھتے ہیں تو ہزاروں کا مجمع انہیں نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ اتنا یقین تھا، اتنا ان کا کامل یقین تھا کہ اللہ نے ہمیں فتح دینی ہے، تو ان ہم مد مقابل کی جو اکثریت ہے ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ تو یہ توکل، یہ یقین ان کے اندر جو آیا تھا وہ قرآن کی تعلیم سے آیا تھا، یہ ان کے ایمان کے اندر جو پختگی آئی تھی یہ قرآن کی تعلیم سے آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے اور سمجھنے سے اور ماننے سے آئی تھی۔ انہوں نے یہی نصاب پڑھا تھا، قرآن و حدیث کے نصاب کو پڑھ کر انہوں نے ملک فتح کی ہے، انہوں نے ملکوں پہ حکومتیں کی ہیں، اور انہوں نے دین و اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ پھر وہ وقت بھی چشم فلک نے یہ دیکھا ہے کہ جب 64,65,000 مربع میل پر اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ امت مسلمہ کی قیادت کے فرائض انجام دے رہے تھے، امت مسلمہ کا سکہ جو ہے وہ چل رہا تھا، لیکن یہ امت مسلمہ اس بلندی سے پستی کی طرف کیوں آئی ہے؟
قرآن سے اپنا تعلق انہوں نے توڑا ہے، نبی کے فرمان سے توڑا ہے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں، صاحب قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، تارک قرآن ہو کر۔ آئیے آج بھی وہی اللہ ہے، وہی اس کی طاقت ہے، وہی اس کے اختیارات ہیں، وہی اس کی حکومت ہے، کوئی اس کی حکومت اختیارات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج اگر ہم اپنا تعلق قرآن حدیث سے جوڑ لیں، پھر سے ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا کر دکھا دیں، اللہ کے سامنے مسلمان بن جائیں، تو پھر وہی ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے جو صحابہ کرام کے لیے آئی تھی۔ اللہ ہمیں قرآن کی، حدیث کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھ کر اس کے مطابق عقیدہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔